بیان شروع کرنے سے پہلے صرف 5 منٹ لوں گا آپ کے. وہ وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ جب انسان کو کسی پر اعتماد ختم ہوتا ہے نا تو پھر ہر چیز سے اعتماد اٹھتا ہے. میں نے کل یا پرسوں بیان کیا تھا کہ یہ جو ہلال کمیٹی کا مسئلہ ہے، اس میں حکومت نے ہلال کمیٹی کو ختم کر کے وہ کمیٹی تشکیل کی ہے جو ماہرین فلکیات ہیں ان کے حوالے کیا ہے. اس پر میں نے کچھ اشکالات کیے تھے. اس پہ جو شارٹ کلپ بنا وہ ہمارے چینل سے بھی گیا اور میسج ٹی وی والوں کے چینل سے بھی. تو اس پہ لوگوں کے بہت زیادہ نیگیٹو کمنٹس آئے. بھائی یہ ریکارڈ ہو رہا ہے پورا کہ نہیں ہو رہا؟ بہت نیگیٹو کمنٹس. تو وہ جو نیگیٹو کمنٹس آئے نا، انہوں نے جو دلائل دیے ہیں ان دلائل سے اندازہ ہوا کہ ان بیچاروں کو چاند کے بارے میں ذرا سی بھی معلومات، یعنی وہ معلومات جو ایک دیہاتی آدمی کو، ایک معمولی سے آدمی کو جو سائنٹسٹ نہ ہو، اس کو جو معلومات ہوتی ہیں نا، وہ معلومات بھی ان لوگوں کو نہیں ہے. مثلاً کسی نے یہ اعتراض کیا کہ ہم نے اگلے دن خود اپنی آنکھوں سے اتنا موٹا چاند دیکھا ہے. اگلے دن خود اپنی آنکھوں سے اتنا موٹا چاند دیکھا ہے. یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے اگلے دن اپنی آنکھوں سے اتنا موٹا چاند دیکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ دوسرا چاند ہے، پہلی والا کھا گئے. تو یہ تو حال ہے. اس میں ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں، اس سے انشاءاللہ یہ چاند کے بارے میں جو ہر سال ہر مہینے اختلاف ہوتا ہے نا، یہ بہت آرام سے سمجھ میں آ جائے گا کہ ان میں کون حق پر ہے اور کون غلط ہے. اختلاف کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ دیکھو، چاند بعض دفعہ 29 کو نظر آتا ہے. جیسے آج اگر فرض کر لیں 29 شعبان ہے 29، تو آج اگر چاند نظر آئے گا تو وہ بالکل باریک ہوگا اور وہ چاند کہلائے گا پہلی کا چاند. ٹھیک ہے نا؟ 29 کے بعد جب چاند نظر آتا ہے تو وہ پہلی کا چاند ہوتا ہے اور وہ بہت باریک ہوتا ہے. جو کبھی نظر آتا ہے اور کبھی نظر نہیں آتا. جب نظر آ جائے تو اس کو پہلی کا چاند کہتے ہیں، نظر نہیں آئے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مہینہ 30 کا ہے، 29 کا نہیں ہے. یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ اب اگلا اسٹیپ، اگلا دن جب آتا ہے 30 کا چاند ہوتا ہے. وہ 30 کا چاند یعنی 30 دن کے بعد جو نظر آ رہا ہے، یعنی 29 کو نظر نہیں آیا، فرض کریں اتنا باریک تھا کہ نظر نہیں آیا. تو اب شعبان پورا ہو گیا 30 دن کا. 30 دن کے بعد جو چاند نظر آئے گا وہ موٹا ہوگا، حالانکہ ہے وہ پہلی کا، لیکن وہ موٹا اس لیے ہے کہ 30 دن مکمل ہو چکے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو پاگل سے پاگل جو ہے نا، جو بالکل گاؤں دیہاتوں میں، پاگل تو نہیں ہوتے گاؤں دیہاتوں میں، مطلب ہے کہ فلکیات کے علم سے بالکل کورے ہوں، وہ بھی جانتے ہیں یہ بات کہ 30 دن کے بعد جو چاند نظر آتا ہے وہ پہلی کا بھی ہو تو ہوتا کیسا ہے؟ موٹا. تو پتہ یہ چلا کہ پہلی کا چاند کبھی پتلا ہوگا اور کبھی موٹا ہوگا. پہلی کا چاند کبھی سب کو نظر آئے گا، کبھی نظر نہیں آئے گا. سب کو نظر کب آئے گا؟ جب 30 دن مکمل ہو چکے ہوں گے. اور بعض دفعہ سب کو نظر نہیں آتا، وہ اس لیے نہیں آتا کہ 29 دن کے بعد ہو رہا ہے. وہ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لیکن جو دوسری کا چاند ہے وہ ہمیشہ موٹا ہوگا، پورا ملک دیکھے گا. وہ کبھی بھی باریک، بولو بھائی، نہیں ہوگا. وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کچھ کو نظر آئے اور کچھ کو نہ آئے. اب میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جو لوگ ہلال کمیٹی کے فیصلے کو نہیں مانتے، اور صرف مفتی منیب کا مسئلہ نہیں ہے، لوگوں نے اس پہ یہ بھی مجھے اعتراض کیا کہ مفتی منیب کے فیصلوں کو تو ملک میں بہت علاقوں میں نہیں مانا جاتا. تو ملک کے جن علاقوں میں مفتی منیب صاحب کے فیصلوں کو نہیں مانا جاتا، یہ وہ علاقے ہیں جس میں کسی بھی کمیٹی کے فیصلوں کو کبھی بھی نہیں مانا گیا.
تو ایک مفتی منیب کو اگر آپ الزام لگاؤ گے کہ وہ غلط ہیں, تو صرف ایک مفتی منیب صاحب کا مسئلہ نہیں ہے, اس سے پہلے جو کمیٹی تھی اس کو بھی کبھی نہیں مانا گیا, اس سے پہلے جو کمیٹی تھی, یعنی پاکستان کی تاریخ میں جب بھی چاند ہوا ہے ہمیشہ بعض لوگوں نے اس سے اختلاف کیا ہے. تو آپ ان بعض لوگوں کو تو ہمیشہ حق پر قرار دے رہے ہو, اور پوری کمیٹیاں جو کئی سالوں سے دیکھتی آ رہی ہیں وہ ہمیشہ غلطی کر رہی ہیں. تو یہ انصاف نہیں ہے, یہ انصاف نہیں ہے. اس کا شخص دیکھو, ہم جب فقہ حنفی کا دفاع کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مسلک کا دفاع کر رہا ہے. تو آپ جو لوگوں سے فقہ حنفی سے ہٹا کے جس شاذ مذہب کی طرف لے کر آ رہے ہو وہ بھی تو آپ کا مسلک ہے نا. اختلاف کرنے کی نسبت ہمیشہ اس کی طرف ہوتی ہے جو جمہور سے ہٹا رہا ہوتا ہے لوگوں کو. جو جمہور کی طرف لے کر آ رہا ہوتا ہے اس کو اختلاف کرنے والا نہیں کہتے, اس کو مسلک پرست نہیں کہتے. مسلک پرست وہ ہوتا ہے جو سب سے ہٹا کر آپ کو اپنی طرف لے کر آ رہا ہے, لیکن وہ لیبل اچھا لگا لیتا ہے. وہ لیبل یہ لگاتا ہے کہ میں تم کو مسلکوں سے ہٹا رہا ہوں. یہاں تک سمجھا دیا میں نے. اب سمجھو کہ میں وہ پاکستان کے وہ علاقے جہاں ہمیشہ ایک دن پہلے روزہ اور ایک دن پہلے عید ہوتی ہے, میں نے کئی بار یہ خود نوٹ کیا ہے کہ کیا تمہیں دوسرے دن چاند نظر آیا؟ بسا اوقات نظر آیا, مگر بسا اوقات بہت سے لوگوں کو دوسرے دن بھی نظر نہیں آیا. جب دوسرے دن بھی اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا, یہ 100% اس کی علامت ہے کہ یہ پہلا دن ہے, یہ دوسرا دن نہیں ہے. یہی کام سعودی عرب میں بھی ہوا ہے, دبئی میں بھی ہوا ہے, پشاور میں بھی ہوا ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں میرا؟ میں نے خود دبئی فون کر کر کے لوگوں سے پوچھا کئی بار. ہمیشہ نہیں ہوتا, کہیں آپ کہیں کہ اس دفعہ تو ہم نے دوسرے دن دیکھا ہے, اس دفعہ آپ نے دیکھا ہے, لیکن ہمیشہ آپ دوسرے دن نہیں دیکھتے. اور دوسرے دن اگر آپ باریک چاند دیکھ رہے ہیں دوسرے دن, یہ بھی اس کی علامت ہے کہ یہ پہلا دن ہے, یہ دوسرا نہیں ہے. جبکہ پشاور میں اور وزیرستان وغیرہ میں بارہا اس پہ قسم بھی اٹھائی جا سکتی ہے, دوسرے دن انتہائی باریک چاند نظر آیا جو بڑی مشکل سے نظر آ رہا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حالانکہ وہ ان کے ہاں دوسرا روزہ تھا. ایسا بھی ہوا, یہ میں نے خود نوٹ کیا ہے. یہ میں مانتا ہوں کہ ہلال کمیٹی سے غلطی ہوئی ہوگی, کبھی چاند کھا گئے ہوں گے, ہو سکتا ہے گواہی قبول نہ کی ہو, لیکن اگر ان سے 2 دفعہ غلطی ہوئی ہے تو آپ سے 200 مرتبہ غلطی ہوئی ہے, اور ہر سال ہو رہی ہے آپ سے غلطی. وہ لوگ ہمیں دلیل دیتے ہیں جو فلاں دفعہ ہلال کمیٹی نے غلطی کی, فلاں دفعہ کی ہوگی غلطی, ہوئی ہے. میں بھی مانتا ہوں ہلال کمیٹی سے غلطی ہوئی ہے. ایک دفعہ تو ہم نے اعلان کر دیا تھا کہ 30 روزے مکمل ہوں گے, ماہرین فلکیات نے بھی کہہ دیا تھا چاند کا امکان نہیں ہے, پھر بھی اعلان ہو گیا کہ عید ہے. تو وہ 1 یا 2 یا 3 دفعہ, جبکہ جو پشاور کا جو مسئلہ ہے وہ 1 دفعہ نہیں ہے, وہ درجنوں دفعہ ہے. کیونکہ درجنوں بار ایسا ہوا ہے کہ دوسرے دن کا چاند بھی باریک تھا پشاور میں, حالانکہ دوسرے دن کا چاند کیا ہوتا ہے, وہ موٹا ہوتا ہے, اور اتنا باریک تھا کہ بعض دفعہ تو بہت سے لوگوں کو نظر نہیں آیا. تو آپ سمجھو جب دوسرے دن کا اتنا باریک ہے تو پہلے دن والا کہاں سے, وہ تو غائب تھا نا, وہ تھا ہی نہیں. یہی گڑبڑ سعودی عرب میں بھی ہوئی ہے, یہی دبئی میں بھی, یو اے ای میں بھی, اور دنیا کے اکثر ان ملکوں میں جہاں ایک دن پہلے عید ہوتی ہے. سب جگہ نہیں, بعض دفعہ نظر آیا بھی ہے, لیکن اکثر یہ مسٹیک ہو رہی ہے. اس پر میں نے کہا تھا کہ پاکستان کا جو چاند دیکھنے کا نظام ہے وہ شریعت کے سب سے زیادہ قریب ہے. تو اس پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ تبھی اختلاف ہو رہا ہے اور باقی جگہوں پہ اختلاف نہیں ہو رہا. باقی جگہوں پہ اختلاف اس لیے نہیں ہو رہا کہ حکومت کا ڈنڈا ہے, یہاں حکومت کا ڈنڈا نہیں ہے. اور یہ بھی بات غلط ہے کہ باقی جگہوں پہ اختلاف نہیں ہو رہا, باقی جگہوں پہ ٹھیک ٹھاک اختلاف ہو رہا ہے. اتنی یہاں اختلاف نہیں ہے جتنا دوسرے ملکوں میں ہے, کیونکہ بعض لوگ چاند کے حساب سے چلتے ہیں, ان کو چاند نظر نہیں آتا. وہاں کے رہنے والے لوگ سعودی عرب کو فالو کر کے چاند کا فیصلہ کر دیتے ہیں. ان ملکوں میں کتنے حصے ہو گئے, 2 دھڑے ہو گئے. ایک کہہ رہا ہے ہی نہیں چاند تو کیسے اعلان کریں, دوسرا کہہ رہا ہے سعودیہ میں کیسے ہو گیا. تو یہ اختلاف صرف پاکستان میں نہیں ہے, یہ اور بھی ملکوں میں. اور اس اختلاف کی بیسک وجہ سعودی عرب کا نظام صحیح نہ ہونا ہے. لیکن ہم پھر بھی اس کو اس لیے صحیح مانتے ہیں کہ حکومت جب فیصلہ کر دے تو غلط کو بھی صحیح ماننا پڑتا ہے, کیونکہ تاکہ لوگوں میں اختلاف اور انتشار نہ ہو. یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے؟
تو دوسرے دن بھی بسا اوقات, ہمیشہ نہیں, بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ چاند نظر نہیں آیا. اب دیکھو آج اگر عید کا دن ہے تو آج مغرب کے بعد چاند شوال کا بہت موٹا ہونا چاہیے نا. لیکن میں نے خود یہ نوٹ کیا ہے, میں نے اپنے دوستوں کو ادھر ادھر فون کیا کہ جب عید کا چاند ہمارے ہاں انتہائی باریک تھا, میں نے ادھر ادھر فون کیا سعودی عرب اور لوگوں سے پوچھا کہ آج تمہارے ہاں تو عید کا دن گزر چکا ہے, بتاؤ چاند نظر آ رہا ہے؟ کہیں گے نہیں ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا بھائی, یہ تو دوسرا دن ہے, دوسرا دن ہے. تو آپ اختلاف کریں 100 دفعہ لیکن طنز نہ کریں کسی کے اوپر. آپ اختلاف کریں, آپ بولیں ہلال کمیٹی نے فلاں کھا گئی, ہلال کمیٹی کھا گئے ہوں گے, ممکن ہے کھا گئے ہوں, مجھے کیا پتا کھائے کہ نہیں کھائے. لیکن جو اصول اور ضابطے کی بات ہے وہ ضابطہ یہی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اور وزیرستان میں, پشاور میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اس سسٹم پہ اختلاف ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ یار یہ ہماری, کیونکہ ہم نے کئی سال ہو گئے ہم نے کبھی اپنی آنکھوں سے چاند, ٹھیک ہے 40 گواہیاں مل گئی لیکن وہ 40 لوگ ہی کیوں ہیں, پورا پشاور کیوں نہیں دیکھتا ہے بھائی؟ ایک دفعہ کیوں دیکھا ہے, وہ ایک دفعہ کا ذکر ہم نے دیکھا تھا. اور پھر یہ اختلاف صرف ایک شہر میں کیوں ہو رہا ہے, ملتان میں کیوں نظر نہیں آتا؟ اور پھر یاد رکھو پاکستان کی ہلال کمیٹی پر اگر آپ اعتراض کرتے ہو تو یہ رؤیت کا جو نظام ہے نا, یہ انڈیا کا بھی وہی ہے جو پاکستان کا ہے, برما کا بھی وہی ہے جو پاکستان کا, بنگلہ دیش کا بھی وہی ہے جو پاکستان کا. وہاں اختلاف کیوں نہیں ہوتا؟ وہ اکثر پاکستان کے ساتھ ہوتے ہیں. جب یہاں نظر, کیونکہ ملک ساتھ ساتھ ملے ہوئے ہیں نا, وہاں پہاڑی علاقے بھی ہیں اور نشیبی علاقے بھی ہیں. اس کے باوجود جب یہاں چاند ہوگا تو 99% ایسا ہوتا ہے کہ انڈیا میں بھی وہاں کی کمیٹی یہاں کے فیصلوں کی پابند نہیں ہے, لیکن پھر بھی ان کو اتفاق سے اسی وقت نظر آتا ہے جب یہاں نظر آ. حالانکہ انڈیا تو پاکستان سے کئی گنا بڑا ہے, برما میں بھی اسی وقت نظر آ رہا ہے, اس لیے کہ یہ ایک ہی خطے میں آتا ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ ایک دفعہ ہلال کمیٹی میں جامعۃ الرشید نے اپنے طور پر, ہلال کمیٹی سے ہٹ کر اپنے طور پر چاند دیکھنے کا نظام کیا. اپنے طور پر, ہلال کمیٹی کو درمیان میں نہیں ڈالا. انہوں نے کہا ہم دیکھتے ہیں نیوٹرل ہو کے کہ ہلال کمیٹی جو چاند دیکھنے کا نظام ہے وہ شفاف ہے یا نہیں. اپنے طور پر, یہ بات ہوگی 2007 یا 6 کی, 2006 میں ہوا ہے ایسے, 2006 میں جامعۃ الرشید کا جو شعبہ فلکیات ہے, انہوں نے طلبہ کی تشکیل کی پورے ملک میں, پہاڑوں پہ لے جا کے بٹھا دیا طلبہ کو. پشاور میں بھی پہاڑوں پہ بٹھایا, وزیرستان میں, پورے ملک میں بٹھایا کہ ہم دیکھیں اپنے طور پر. اور گواہیاں لینے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی علماء کی, جس میں میں بھی تھا. ٹیلی فون پکڑا دی ہمارے پاس کہ پورے ملک میں کہیں سے بھی فون آئے جو ہم نے تشکیلات کی ہیں. میرے حوالے تھا یہی علاقے, اور بھی کچھ, میں اکیلا نہیں تھا. آپ کہہ سکتے ہیں یہ پیسے کھا گیا ہوگا, میں اکیلا نہیں تھا, اور بھی علماء تھے, پوری ٹیم تھی. اس میں پشتو اسپیکنگ علماء بھی تھے, کیونکہ لوگ اس کو عصبیت کا مسئلہ بھی بناتے ہیں. پشتو اسپیکنگ بھی تھے, اردو اسپیکنگ بھی تھے, پنجابی بولنے والے بھی تھے, مختلف خطوں کے وہیں کے بھی تھے. سب کو بٹھایا اور فون پکڑا دیا کہ جو لوگ آپ نے پہاڑوں پہ بٹھائے ہوئے ہیں کہیں سے بھی گواہی ملے تو بتائیں. پورا ٹائم گزر گیا, ہمیں کہیں سے بھی گواہی نہیں ملی. سب نے کہا بالکل مطلع صاف ہے, کچھ نظر نہیں آ رہا, لیکن پشاور میں اعلان ہو چکا تھا. تو انتہائی احترام کے ساتھ پشاور کے جو علماء ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں, کہیں کے بھی علماء ہوں. لیکن جب آپ جمہور علماء سے اختلاف کرنے کا حق رکھتے ہیں اور اس کو گستاخی نہیں سمجھا جاتا, تو ہم بھی تو اپنی رائے میں آپ سے اختلاف کرنے کا حق رکھتے ہیں. آپ اس کو گستاخی پر معمول نہ کریں, کیونکہ میں جب بھی یہ بیان کرتا ہوں ایک آگ لگ جاتی ہے کہ یہ پشاور کے علماء کے مخالف. میں کون ہوتا ہوں؟ میں ان علماء کے اپنے آپ کو خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتا, لیکن اختلاف رائے کا تو حق ہے نا, اختلاف رائے کا تو حق ہے نا ہر ایک کو. تو وہ بھی تو اختلاف کر رہے ہیں باقی پورے ملک کے علماء سے, تو جیسے وہ اگر اختلاف کریں تو وہ گستاخ نہیں ہے, اس لیے کہ ان کی ایک علمی تحقیق ہے, وہ سمجھتے ہیں یہ صحیح ہے. تو جو ہماری علمی تحقیق ہے اور اس میں پورے ملک کے علماء ایک طرف ہیں اور اس میں ماہرین فلکیات بھی ہیں. مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فلکیات کے بہت زیادہ ماہر تھے. ماہرین فلکیات حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے رجوع کیا کرتے تھے. ان کی اصل فتاوی میں پوری
فلکیات پر پورا ایک چیپٹر ہے. تو ایک دفعہ ہم نے ان سے پوچھا حضرت یہ کیا مسئلہ ہے, تو حضرت نے پھر فرمایا کہ بہت علماء میں نا وہاں کے سختی ہے, جمود ہے, وہ اپنی جگہ سے ہلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ حضرت کے الفاظ ہیں. فرمایا وہ اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں, بس وہ ایک موقف پر ڈٹ جائیں تو ڈٹ جاتے ہیں. یہ چیز پھر جہاد میں کام آتی ہے. پھر وہ جب لڑائی لڑتے ہیں تو پھر لڑائی کے میدان میں بھی کیا ہو جاتے ہیں, ڈٹ جاتے ہیں. وہ ایک دفعہ ہمارے استاذ سے کے سامنے کسی کا مناظرہ ہوا کہ جو افغان یا پشتو والے علماء ہیں انہوں نے دین کا کام زیادہ کیا یا اردو والے نے. تو وہ تو ایسے ہی مذاق میں گپ شپ ہو رہی تھی. اس نے کہا دیکھو اردو اسپیکنگ میں مولانا سرور تھانوی گزرے, مفتی تقی عثمانی صاحب, تو وہ جو پشتو تھے انہوں نے اپنے بڑے بڑے علماء کا بہت بڑے بڑے علماء ہیں KPK میں, ان کا لوگوں سے رابطہ اس لیے منقطع ہے کہ وہ میڈیا پہ نہیں ہے. تو یہ ایسی گپ شپ ہو رہی, تو ہمارے استاذ نے کہا کہ ٹھیک دیکھو بھائی کام اردو اسپیکنگ علماء نے کیا ہو نہ کیا ہو, لیکن ہندوستان میں جب بھی ہندو مسلمانوں کو پکڑ کے کوٹتا تھا تو مدد کے لیے پٹھان ہی آیا کرتے تھے افغانستان سے, پشاور اور کہاں سے, افغانستان سے. ٹھیک ہے, تو اللہ نے ان کو پیدا کیا کس کے لیے, جہاد کے لیے. تو اس میں سختی چاہیے نا جہاد میں, تو وہ سختی ان کے مزاج میں آ گئی ہے. اب وہ جو مرضی دلائل دے دیے جائیں وہ اپنی جگہ سے ہلنے کے لیے تیار. تو یہ میدان جہاد کے لیے تو بہت اچھی چیز ہے یہ, لیکن یہ ہر جگہ اچھی نہیں ہے. تو اس سے ملک میں اختلاف ہو رہا ہے. بعض چیزیں تو اس لیے چھوڑنی پڑتی ہیں کہ یار چلو جمہور جس طرف ہیں تو چھوڑ دو اپنی رائے کو, امت میں اتفاق پیدا کر لو اس لیے. لیکن خیر جو ہوا سو ہوا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے جو آپ کے سامنے رائے دی ہے رؤیت ہلال کے بارے میں, وہ ایسا ہی نہیں ہے کہ صبح اٹھے اور ویسے ہی ایک بات ممبر پہ آ کے پھینک دی. وہ اس کے پیچھے دلائل ہیں. تو کسی نے کہا کہ اگلے دن چاند نظر آیا اس کا مطلب ہے پہلا والا کھا گئے. یہ نہیں ہوتا, اگلے دن تو نظر آتا ہی آتا ہے. ٹھیک ہے نا, چاہے وہ پہلی کا ہو یا دوسرے کا ہو. تو ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جتنے ایریاز ہیں ان میں یکم محرم ہمارے ساتھ ہوگی, یکم ربیع الاول ہمارے ساتھ, 12 ربیع الاول ہمارے ساتھ, 10 محرم ہمارے ساتھ, اور پہلی شعبان بھی ہمارے ساتھ. 28 شعبان کے بعد چاند دیکھنا یہ ویسے بھی سمجھ میں آنے سے, ابھی آپ کی 28 تاریخ ہوئی ہے تو آپ کس بیس پہ چاند دیکھ رہے ہیں. اور پھر جیسے ہی عید اور بقرعید اور رمضان کے بعد پھر ساری چیزیں ہمارے ساتھ. تو یہ بھی یعنی علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی چیزیں ہماری سمجھ سے کیا ہیں, بالاتر ہیں. تو اگر کسی کو چاند نظر بھی آیا ہے نا, تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ کسی نے حکومت کے فیصلے کے خلاف اگر خود سے چاند دیکھ لیا ہے تو اس کا چاند صرف اس کے حق میں حجت ہے, دوسرے کے لیے اس کا چاند حجت نہیں ہے. اس کا چاند دوسرے کے لیے جب حجت ہوگا جب حکومت اس کی گواہی کو قبول کر کے اس کی گواہی پر فیصلہ کر دے. پھر حکومت چاہے فاسق ہو یا عادل ہو, لوگ کہتے ہیں ہم اس کو حکومت کو نہیں مانتے. آپ کے حکومت کے ماننے یا نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا. حاکم کی ڈیفینیشن یہ ہے جو حکومت میں ہو, چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ برا ہو. میں نے ایک دفعہ بیان کیا یونیورسٹی میں کہ حاکم وقت کی اطاعت کرنا فرض ہے. تو ایک صاحب کے نیچے یوٹیوب پہ کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ اس گورنمنٹ کو تو میں مانتا ہی نہیں ہوں, تو بے دین لوگ ہیں. تو حدیث میں یہ نہیں آیا کہ نیک حاکم کی اطاعت کرو برے کی اطاعت مت کرو. حاکم چاہے نیک ہو چاہے برا ہو, انتظامی معاملات میں حکومت کی اطاعت بولو بھائی کرنی پڑے گی. تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کا سسٹم صحیح نہیں ہے. اس کے باوجود ہم سعودی عرب میں جا کے کس کی مانتے ہیں اور کہتے ہیں وہاں کا حج عمرہ درست ہے, کیونکہ حاکم کا جو فیصلہ ہے وہ رافع الخلاف ہوتا ہے, وہ اختلاف کو کیا کر دیتا ہے, انتظامی چیزوں میں اس کا فیصلہ حرف آخر ہوتا ہے. تو کمنٹس کریں تو تھوڑا سا سوچ سمجھ کے پھر کریں. ہم کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں, زمزم کے نہائے ہوئے نہیں ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی, لیکن غلطی وہ جو واقعی غلطی ہو, کوئی دلیل ہونی چاہیے اس کے پیچھے. چلیں اب بیان بھی کرنا ہے آج. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. آج ہم نے سورت پڑھی ہے. ہاں کل کہاں تک چل رہی تھی؟ پورا پیغمبروں کا ہم نے وہ سلسلہ بیان کیا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ پورا جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے چھین کر یہ بنی اسماعیل کو اللہ نے روحانی سارا سلسلہ اللہ نے کس کو دے دیا؟ بنی اسماعیل کو دے دیا. تو بنی اسماعیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے. تقریباً کہا جاتا ہے کہ 2000 سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل, ان کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آیا. اور پھر کون آیا؟ ایک پیغمبر آئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء.
اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے دنیا میں آنے کے بعد تمام پیغمبروں کی شریعت کو منسوخ کر دیا, خاتم النبیین بنا دیا. ابھی پرسوں جرمنی سے ایک قادیانی کا فون آیا, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ قادیانی ہے. کہنے لگے کہ مجھے کچھ اشکالات ہیں, آپ میرے اشکال کا جواب دیں. میں نے کہا جی. کہہ رہے ہیں کہ مجھے قادیانیت پہ کچھ اشکالات ہیں. میں نے کہا کہ سہیل بابا صاحب ہوتے ہیں لندن میں, ان کا نمبر لے لیں, ان سے رابطہ کر لیں آپ, کیونکہ وہ یورپ میں ہی ہوتے ہیں, آپ کو بلا کے گپ شپ لگا کے پوری تفصیل سے بات کر لیں گے. کہہ رہے نہیں, میں آپ سے پوچھوں گا. ایک اول تو یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کو حق کی تلاش ہے یا مجھے ہی چھیڑنا مقصد ہے. حق کی تلاش ہے تو ایک آدمی آپ سے کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ بھی یورپ میں آتا ہے لندن, آپ بھی یورپ میں ہیں, تو مجھے پتہ ہے کہ ایک اشکال کرے گا پھر دوسرا کرے گا, فون پہ اتنی لمبی بات نہیں ہو سکتی. تو جب آپ حق کی تلاش ہے تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے, اچھا ہوا آپ نے ایسا نمبر دے دیا جو اسی شعبے کے آدمی ہیں, وہ ہیں ہی ختم نبوت تحریک کے. وہ نہیں جی آپ سے ہی پوچھنا ہے. میں نے کہا چلیں پوچھ لیں. تو کہنے لگے قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے کہ نبی آخری نبی ہیں؟ تو میں نے وہ سورہ اس کی آیتیں پڑھی, سورہ حجاب کی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. مرد جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں, لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں. تو کہنے لگا یہ ان دونوں باتوں میں تو کوئی ربط ہی نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مردوں میں تو کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں. لیکن میں تو لیکن والے کے بعد والے کلام میں اور پہلے والے کلام میں تو کوئی ربط ہوتا ہے نا. تو کیا مطلب باپ نہیں ہے لیکن رسول ہیں؟ تو رسول ہونا اور باپ ہونا تو کوئی منافی نہیں ہے نا ایک دوسرے کے. تو مجھے ان خیال ہوا ان کو میں یہ جواب دوں کہ ربط ہو یا نہ ہو یہ ایک الگ بحث ہے. آپ کو یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ بلاغت کے لحاظ سے اس آیت پر ہمیں یہ اشکال ہو رہا ہے. یہ تو ایک الگ اشکال ہے نا. آپ کے اشکال کا جواب تو مل گیا نا کہ نبی کیا ہیں؟ خاتم النبیین ہیں. تو کہنے لگے نہیں اس میں ربط بتائیں کیا ہے. تو میں نے پھر ربط بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں, تو اس سے یہ وہم ہو سکتا ہے کہ گویا اللہ نے ان کو کوئی فضیلت دی نہیں ہے, کیونکہ عرب میں بیٹا ہونا بڑی فضیلت تھی. تو اللہ نے بتایا فضیلت تو ایسی دی ہے کہ رسول ہے اور رسولوں میں بھی انبیاء کے خاتم النبیین ہیں. کیونکہ اب اگر ہم صرف رسول کے بعد رک جاتے تو رسول تو اور بہت سارے ہیں جو مردوں میں بہت سے مردوں کے باپ بھی تھے, تو نبی کی فضیلت کیسے ہوئی؟ میں نے کہا صرف عام پیغمبروں کی طرح نہیں بلکہ خاتم النبیین ہیں. تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہہ رہے اس سے پتہ چلا کہ یہ تو نبی کی فضیلت کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں. اصل مقصد کیا ہے؟ نبی کی فضیلت کو بیان کرنا, افضل ہونا بیان کرنا. پھر کہنے لگا خاتم النبیین ہونے میں کیا فضیلت؟ بھائی جو اینڈ میں آتا ہے تو کیا اس کی کوئی فضیلت ہے؟ بھائی جو آخر میں آئے تو اس سے کوئی فضیلت تھوڑی ثابت ہوتی ہے. میں نے کہا فضیلت ثابت ہو یا نہ ہو یہ ایک الگ ٹاپک ہے, آخری نبی ہونا تو ثابت ہو گیا نا. بھائی تم تو اپنے دعوے کو فوکس کرو نا. تمہارا دعویٰ تو یہ ہے کہ آخری نبی نہیں ہے, تو آخری نبی کا تو ذکر ہو گیا نا اس میں. تو کہنے لگے نہیں اس میں آخری نبی نہیں, اس میں اصل میں ایکچولی یہ خاتم یہ بتانے کے لیے یہ آیت ہے ہی نہیں کہ نبی آخری نبی ہیں, یہ بتانے کے لیے ہے کہ آپ فضیلت والے ہیں. اس کے لیے اللہ نے عنوان یہ قائم کیا ہے. میں نے کہا دیکھو میں کسی سے کہتا ہوں کہ آپ کو بھی دعوت ہے, آپ کو بھی دعوت ہے, آپ کو بھی دعوت ہے, ان کو میں کہتا ہوں ان کی دعوت نہیں ہے, تو ان کو احساس ہوگا میری تو کوئی ویلیو نہیں ہے مفتی صاحب کی نظر میں. تو میں ان کو الگ سے کہتا ہوں کہ آپ کی جو دعوت ہے نا وہ اتوار کے دن جو بڑا ولیمہ ہوگا نا اس میں آپ کی دعوت ہے, میرا نہیں کسی اور کی بات کر رہا ہوں. آپ کہیں اچھا ایک اور ہو رہا ہے, تو اس میں آپ کی دعوت ہے. تو یہ ان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے نا کہ یہ کہیں گے یار اس کی بھی دعوت میری نہیں, تو میں بتا رہا ہوں تمہاری کے لیے الگ پروٹوکول رکھا ہوا ہے ہم نے, تو یہ ان کی فضیلت کے لیے نا. لیکن اس سے یہ بھی تو ثابت ہو گیا کہ دعوت بھی ہے. اب یہ اس پروٹوکول والی دعوت میں آ گئے. میں کہہ رہا ہوں بھائی کیوں آئے؟ کہہ رہے ہیں آپ نے تو کہا تھا. میں نے کہا تو وہ تو میں آپ کی فضیلت بیان کرنے کے لیے کہا تھا میں نے, وہ تو میں نے آپ کی فضیلت بیان کرنے کے لیے. تو کہیں گے فضیلت بیان کرنے کے لیے یہ بھی تو کہا تھا کہ دعوت ہے. تو اللہ نے اپنے نبی کی فضیلت بیان کرنے کے لیے کہا کہ آخری نبی ہیں, مگر یہ بھی تو کہہ دیا نا کہ آخری ہیں.
تو وہ کہا نہیں. پھر میں نے فون بند کر دیا. میں نے کہا سمجھنا ہی نہیں چاہتا. میں نے کہا سہیل بابا صاحب سے رابطہ کرو بھائی. کس سے رابطہ کرو؟ لندن. ٹکٹ کٹا, لندن جا. تو سمجھنا چاہتا ہی نہیں ہے تو زبردستی تو کسی پر کوئی چیز تھوپی نہیں جا سکتی. اور ایک بات میں نے ان سے یہ بھی کہی, پھر وہ حضرت عیسیٰ کی حیات, حضرت عیسیٰ زندہ ہیں یا نہیں ہے, میری عادت ہوتی ہے گل ویلے دی تے پھل موسم دا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھو, قادیانی جب بھی آپ سے بحث کرے گا نا, دو چیزوں پہ کریں گے. ایک ختم نبوت کے مسئلے پر کہ خاتم النبیین کے لفظ میں وہ گھمائے گا آپ کو, ذلی نبوت, تشریعی نبوت, یہاں گھمائے گا وہ آپ کو. دوسرا وہ حضرت عیسیٰ کی حیات پہ بات کرے گا. تو آپ بحث کو سمیٹنے کے لیے مختصر یہ کہو کہ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو کہ نبی آخری نبی نہیں ہے, معاذ اللہ, نقل کفر فرض کر لو. اور تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو حضرت عیسیٰ زندہ بھی نہیں ہے, معاذ اللہ, نقل کفر. تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے؟ اگر نبی آخری نبی بالفرض معاذ اللہ نقل کفر نبی نہیں بھی ہیں تو مرزا کی نبوت کے تو الگ سے دلائل ہوں گے نا. حضرت عیسیٰ آخری نبی نہیں تھے تو کیا حضرت عیسیٰ کے بعد جو بھی آیا سارے نبی تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو اس کے لیے یہ دلیل نہیں دی کہ حضرت عیسیٰ آخری نبی نہیں تھے, بلکہ یہ دلیل دی کہ میں کیا ہوں. بولو بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ہیں کوئی بھی آخری نہیں تھا. اس کے باوجود ہر پیغمبر نے اپنی نبوت کے دلائل تو دیے ہیں, اس دلائل پہ زیادہ زور نہیں لگایا کہ پچھلا والا آخری تھا یا نہیں تھا. اس کو ثابت, کیونکہ لاکھوں لوگ نبی کے بعد دنیا میں آئے ہیں, کروڑوں لوگ آئے ہیں, اور ان میں سے ہزاروں نے نبوت کے دعوے کیے ہیں. تو جو دعویٰ کرتا ہے اس کو اس پر دلیل کافی نہیں ہے کہ وہ آخری تھے یا نہیں تھے, اس کو یہ کہ میں نبی ہوں. تو قادیانی جب بھی آپ سے آ کے بات کریں اور کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نہیں ہے, تو آپ بولو اس بحث میں مت پڑو کہ آخری ہیں یا نہیں, حضرت عیسیٰ زندہ ہیں یا نہیں. اس بحث پہ آ کے بات کرو کہ مرزا نبی تھا یا نہیں تھا. اور نبوت سے پہلے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ شریف آدمی تھا یا نہیں تھا. شرافت یہ نبوت سے پہلے کا درجہ ہے یا نہیں؟ میں آپ کو دعوے سے کہہ دوں قادیانی زہر کا پیالہ پی لے گا, مرزا غلام احمد کی شخصیت پہ کبھی مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. مشاہدہ کیا ہے, وہ گھمائے گا حضرت عیسیٰ کی حیات, خاتم النبی حیات, اس پہ کبھی نہیں آئے گا کہ مرزا کی شرافت پہ بحث کی جائے. اس پہ اگر آپ اس کو لے آئے تو آپ کیا ہو, بس میدان آپ کے ہاتھ میں. اور یہ میں بتا دوں, میں کبھی بھی قادیانیوں سے بدتمیزی کرنے کا بولو بھائی نہیں کہتا. بعض لوگ بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں, گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں, بعض کہتے ہیں واجب القتل, بعض یہ بالکل نہیں. وہ اس کا مذہب ہے, اس کو آخرت میں جواب دینا ہے, جائے گا جہنم میں. ہم اس کو محبت سے, اخلاص سے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے, نہیں آئے تو بھائی ہمارا راستہ الگ, قادیانیوں کا راستہ الگ. ہم ان سے کہتے ہیں اپنے مذہب کو اسلام شو نہیں کرو, بس. لڑائی جھگڑا نہیں, مار دھاڑ نہیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, نفرتیں پھیلتی ہیں. جس نے آنا ہوتا ہے وہ بھی نہیں آتا. بسا اوقات بعض قادیانی حق کی تلاش میں تھے, وہ جب آئے انہوں نے بات کی تو ہم جس بندے نے بات کی اتنی بدتمیزی سے بات کی ان سے کہ وہ بچائے آنے کے اور دور چلا گیا کہ اس آدمی کے تو اخلاق ہی ٹھیک نہیں ہے. تو آپ بات اخلاق سے کریں مگر دلائل آپ کے کیا ہونے چاہیے, مضبوط. اس سے انسان کی بات اثر کرتی ہے. تو آپ نے اس کو کس پہ لے کر آنا ہے کہ بھائی ٹو دا پوائنٹ بات کرو. اگر یہ آخری نبی معاذ اللہ یہ ثابت ہو بھی جاتا ہے کہ نہیں ہے تو اس سے یہ کہاں ثابت ہو جاتا ہے کہ, اور اگر آپ آخری نبی نہیں ہیں تو 1400 سال کے بعد ایک نبی آیا, مزید کتنے آئیں گے, مزید کون کون سے نبی نے آنا ہے. کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن و سنت سے کہ ہر پچھلے نبی نے اگلے نبی کی خوشخبری کی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مرزا غلام احمد کی خوشخبری دی تھی معاذ اللہ, تو مرزا نے اگلوں کتنوں کی وہ کہیں گے نہیں یہ آخری نبی ہیں. تو جو جس کو پوری دنیا آخری نبی مانتی ہے وہ آخری نہیں ہے. یہ والا کیا ہے, میں نے کل بیان میں کیا تھا نا کہ غلط بات, عیسائیوں نے دعویٰ کیا نا کہ ایک خدا کو 3 ہیں, تو وہ غلط بات کو چھپانے کے لیے 100 غلط دعوے اور بھی کرنے پڑتے ہیں. تو قادیانی کو آپ اس پر لے کر آئیں. اور مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں سے ثابت ہے کہ وہ شخص شریف آدمی نہیں تھا.
انبیاء یا پیغمبر ہونا تو بہت دور کی بات, اس کی کتابوں سے. اور اللہ ختم نبوت کے علماء کو جزائے خیر دے, انہوں نے قادیانیوں کے سارے پرانے نسخے الحمدللہ پلاسٹک کوٹنگ کرا کے بولو بھائی محفوظ کر لیے ہیں. یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا کہ کس نے ختم نبوت کا دفاع کیا اور کس کے صرف نعرے ہی نعرے ہیں. تو قیامت میں پتہ چلے گا کس نے اپنی جانیں پیش کی ہیں, کس نے اپنے قیمتی اوقات کو صرف کیا ہے اور کس کے صرف نعرے ہی نعرے ہیں. بعض دفعہ وہ ہم ڈاکومنٹری دیکھتے تھے کہ اس میں دکھایا کہ ایک شیر جو ہے شکار کرتا ہے, بڑی محنت سے ہرن کو گراتا ہے. وہ اتنی محنت, وہ ہرن کے پیچھے بھاگ کے ہرن کلب وہ اس کو کلاٹیاں دے دے کے نا بالآخر شیر پچھاڑ کے اس کو پانی کے کنارے پر نا گراتا ہے. اور جب کھانا شروع کرتا ہے ادھر سے مگرمچھ آتا ہے, گھسیٹ کے لے گیا. بڑے آرام سے نا وہ انتظار میں تھا کہ تو لے کے آ, میں بیٹھا ہوں. شیر کی ساری محنت کیش کس نے کرائی؟ تو اس میں وہ ہندی میں تھی ڈاکومنٹری, اس میں تھا کہ دیکھو لو بھائی کیا کس نے اور فائدہ کس نے. وہ شیر دیکھ رہا ہے, وہ کیا کروں, وہ پانی کے اندر تو جا نہیں سکتا. تو یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا کہ کس نے کس کام کے لیے کتنی محنتیں کی. آج بہت سے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں ہم ختم نبوت کے لیے یہ کر رہے ہیں, ختم نبوت بہت کیا ہوگا آپ لوگوں نے, لیکن جو ختم نبوت کی تحریک ہے اس کے علماء کی جو ماضی سے خدمات چلی آ رہی ہیں وہ ایسی خدمات ہیں کہ عرب دنیا کو قادیانیت کے فتنے سے متعارف کروایا. مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ حرمین کے ائمہ کو لے کر دنیا گھومے ہیں, ان کو بتایا کہ قادیانی یہ کر رہے ہیں. آج قادیانیوں کے خلاف جو کچھ بھی مواد تیار ہوتا ہے وہ الحمدللہ انہی اسلاف کی کتابوں اور ان کی محنتوں سے حاصل کیا جاتا ہے. انہوں نے بر وقت اس فتنے کو کا علاج کیا اور آج بھی پوری دنیا میں کر رہے ہیں. تو یہ سمجھ میں آ گیا. تو وہ اس کی کتابوں سے آپ کو ختم نبوت کے علماء ثابت کر دیں گے کہ دیکھو یہ پہلے پوچھیں گے کہ یہ اسی کی ہے یا نہیں ہے, بلکہ ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اگلوا لیتے ہیں کہ حضرت کی کتابوں کے نام بتائیں. ٹھیک ہے نا, وہ نام بتائے گا پھر لائیں گے یہ ہے نا, یہ دیکھو یہ کیا لکھا ہوا ہے اس میں, یہ کیا لکھا ہوا ہے اس میں. تو وہ بہت 2 منٹ کا کام ہے. کوئی بھی قادیانی, میں طنز نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں قادیانیوں سے کہ دیکھو ختم نبوت کا معاملہ ہلکا نہیں ہے. جھوٹے کو اگر جیسے سچے کو اگر نہیں مانا تو بھی جہنم کی آگ ہے, اگر جھوٹے نبی کو سچا مان لیا تو بھی جہنم کی آگ ہے. آپ اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بڑے گھس کے تحقیقات کرتے ہو, تو آپ قادیانیت کے مسئلے میں کسی سنجیدہ عالم کے پاس آؤ اور اس سے یہ بات کرو کہ میں نے یہ سنا ہے کہ مرزا غلام احمد شریف آدمی نہیں تھا, تو میں یہ اللہ کا واسطہ مجھے بتائیں, اس کی کتابوں کو میں خود جا کے ان حوالوں کو چیک کروں گا کہ اس نے کیا کچھ لکھا ہے اور کیا کچھ اس کی حرکتیں رہی ہیں, اعمال کیسے تھے, حرکتیں کیسی تھیں. تو میں خود, تو آپ انشاءاللہ روزے روشن کی طرح پاؤ گے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ وہ شریف آدمی نہیں تھا, کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا غَيْرَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر جھوٹ باندھتے ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کے شہرک کاٹ ڈالتے. یہ کنایا ہے کہ ہم ایسے شخص کو پنپنے نہیں دیتے. تو جو جھوٹا نبی ہوتا ہے اس سے اللہ اتنی بڑی بڑی غلطیاں کروا لیتے ہیں, اتنی بڑی بڑی غلطیاں کہ 2 اور 2 4 کی طرح یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نبی نہیں ہو سکتا. وہ غلطیاں کروائی ہیں. اب قادیانی ان غلطیوں کو کی تحقیق کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے, اور ان کے جو رہنما ہیں انہوں نے وہ سارا معاملہ چھپا کے رکھا ہوا ہے وہ کتابوں کو, تو اس لیے وہ تحقیق تک پہنچتے ہی نہیں ہیں. تحقیق ہمیشہ نیوٹرل ہو کے کی جاتی ہے, یک طرفہ بات سن کے کبھی بھی تحقیق نہیں ہوتی. تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ آیا مرزا غلام احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دفاع کے لیے. 100 سال سے زیادہ ہو گئے, مگر حرم بھی کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے, اہل سنت والجماعت کے پاس ہے. اور میجورٹی ممالک پہ قبضہ بھی کس کے پاس ہے؟ جو دفاع کے لیے آتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے, وہ کمزور. دیکھو آپ لڑ رہے ہو, آپ مغلوب ہو رہے ہو, تو آپ نے بلایا ایک بندہ لڑائی کے لیے, پہلوان کو بلاؤ گے نا, آپ نے جس کو بلایا وہ آپ سے بھی زیادہ باریک, تو آپ بولو گے یہ تو خود پٹے گا, مجھے بھی پٹوائے گا. تو قادیانی یہ بھی کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے. تو غالب تو نہیں, وہ بیچارہ خود کیا ہے؟ مغلوب ہے. مسلمانوں کے مرکز پہ اس کی حکومت نہیں ہے, اور ان کی حکومت اگر قائم ہوئی تو کہاں ہوئی؟ غیروں کے ہاتھ میں, غیروں کے ہاتھ میں, ان لوگوں سے جن سے اسلام کی ہمیشہ کیا رہی ہے؟ جنگ رہی ہے. ان کے
دودھ پہ وہ پل رہے ہیں. تو یہ بھائی یہ کیسا مددگار ہے. ذلی نبوت کیسی ہے, ذلی کہتے ہیں اس کی چھاؤں میں, ٹھیک ہے نا, اس کو پروموٹ کرنے کے لیے. کیسی پروموٹ ہے جس کو خود پروموشن کی بہت ضرورت ہے. جیسے ایک پتلا دبلا آدمی آئے آپ کی مدد کے لیے, آپ بولے پہلے تو اپنی مدد تو کسی سے کر لے, پہلے تو تجھے گلوکوز کی 3 بوتلیں چڑھیں گی, اس کے بعد تو اس قابل ہوگا کہ لڑے گا. خیر سمجھ گیا. تو اب وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر آخری نبی بنایا. اور خاتم النبیین ہونا فضیلت اس لیے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لاسٹ میں اس لیے بھیجا گیا کہ آپ پچھلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیں. اور آپ نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی, اگر موسیٰ کلیم اللہ بھی زندہ ہوں تو وہ میری اتباع کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے. کیونکہ آخری کا یہ مطلب ہے, آدھا آخری لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ جو آخری میں دعوت میں آ رہا ہے اس کی کیا فضیلت ہے. وہ بھائی دعوت میں جو آخر میں آ رہا ہے وہ الگ چیز ہے, پیغمبر کا آخر میں آنا ایک الگ چیز ہے. لاسٹ میں اس لیے کہ اس سے تکمیل ہو جائے اور اب کسی کی نبوت کی ضرورت نہ رہے ہمیں. تو اور اس کی دلیل بھی اللہ نے قرآن کی بھی حفاظت کی, اب تک قرآن کی بھی حفاظت کی اور اسلام کے احکامات کی بھی اللہ نے حفاظت کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن نازل ہوا. اور اللہ نے اس قرآن کی اب حفاظت کا خود وعدہ کر لیا. باقی کتابوں کی اللہ نے حفاظت کا وعدہ اس لیے نہیں کیا کہ اللہ کو پتہ تھا کہ یہ شریعتیں منسوخ ہو جائیں گی. تبھی قرآن میں آتا ہے بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ, ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور نور تھا, اور ہم نے یہود کے علماء کو حکم دیا کہ اس کے مطابق فیصلہ کریں. بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ, اس لیے کہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس کی حفاظت کریں. تو پتہ یہ چلا کہ تورات اور انجیل کی حفاظت مخلوق کو حکم دیا گیا, اور قرآن کی حفاظت کا اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم اس کی حفاظت کر کے دکھائیں گے. یہ نہیں کہا کہ دیکھو عجیب آیت ہے, اللہ نے کتنے ساری تاکیدیں لگا دی. اگر اللہ صرف یہ کہتے نا کہ قرآن کی ہم حفاظت کریں گے تو پتہ اس کے لیے عربی میں کیا لفظ استعمال ہوتا, نحفظ القرآن, نحفظ القرآن, ہم قرآن کی حفاظت کریں گے بس. لیکن اتنا سا جملہ نہیں کہا, انا بے شک ہم, نحنو ہم, نزلنا ہم نے نازل کیا اس کو, ہم نے, القرآن قرآن کو, وانا اور بے شک ہم, لہو اسی قرآن کے لیے, کسی اور کی بات نہیں ہو رہی. لا, لام کا مطلب تاکید, ضرور بالضرور, حافظون حفاظت کر کے چھوڑیں گے. کتنا لمبا کلام کیا نا, یعنی اتنا تاکیدیں لگا دی کہ اس سے زیادہ کسی بات کو مزید تاکید کے ساتھ بیان کرنا ممکن ہے ہی نہیں. جیسے آپ کسی کو دھمکی دو, ایک طریقہ تو میں تجھے مار دوں گا, ایک تو یہ طریقہ ہے. ایک طریقہ یہ کہ بلکہ اس سے پہلے میں ماروں گا نہیں بلکہ پٹے گا تو کیا ہوگا, مرے گا یا پٹے گا. ایک طریقہ میں تجھے ماروں گا, اس میں اور تاکید ہے کہ اب بچ کے جانے والا نہیں ہے, میں نے خود یہ کام اپنے ذمہ لیے. اور ایک ہوتا ہے بے شک میں وہ شخص ہوں جس سے تو نے دشمنی کی ہے, لہذا یقین کر لے کہ میں تجھے ہی مار کر چھوڑوں گا. اب بھی اگر اس کی سمجھ میں نہیں آئے تو پھر پولیس کے علاوہ کوئی بھی سمجھا, بولو بھائی نہیں سمجھ. تو اللہ نے یہ نہیں کہا نحفظ القرآن, ہم قرآن کی حفاظت کریں گے, نا انا فرمایا نازل کس نے کیا ہے. تم زیادہ اس تردد میں نہیں رہو, غیر مسلموں کو کہا جا رہا ہے اسلام دشمنوں کو, تم اس کو تحریف کر دو گے, نا نہیں, کس نے نازل کیا ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑھا ہوا اور بنایا ہوا نہیں ہے, ہم نے نازل کیا ہے. وَإِنَّا اور بے شک ہم, لہو اسی قرآن کی بات کر رہے ہیں, کسی اور چیز کی بات نہیں کر رہے. لا, لام تاکید, ضرور بالضرور, حافظون اس میں فاعل ہے, حفاظت کر کے چھوڑیں گے, اس کی دکھائیں گے تمہیں کہ حفاظت کی ہے. اور اللہ نے 1400 سال گزر گئے, اللہ نے حفاظت کر کے چھوڑی کہ نہیں چھوڑی. ایسی حفاظت کہ مکہ میں جو زبر زیر پیش جہاں جہاں پڑھا جا رہا ہے, افریقہ میں بھی وہیں زبر زیر پیش بھی وہیں پڑھا جا رہا ہے. الفلاحیہ انڈا موڑ میں بھی ہے بھائی, پوری دنیا میں
اور اتنا اس کو یاد کروا دیا لوگوں کو. ٹھیک ہے اللہ نے حفاظت لوگوں کے ذریعے ہی لی ہے, مگر لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اور اس کے یاد کرنے کا جذبہ. کیا ملتا ہے حافظ کو ثواب کے علاوہ؟ بتاؤ دنیا میں کوئی مشکل کام آپ کو دے کے یہ کرو, بولے کیا ملے گا, آپ بولو اسے ثواب ملے گا, تو وہ کرے گا؟ آپ کسی مزدور کو لے کر آؤ, بولے یار یہ کھڈا کھودو, کنواں بناؤ, کہ کیا ملے گا آپ کو؟ 1,00,000 روپے ملیں گے. وہ کہے تھوڑا اور بڑھا لو, یا آپ کہیں 50,000 روپے تھوڑا اور بڑھا لو, آپ کہیں بھائی 60,000, وہ کہہ رہا اور بڑھا لو. ہو سکتا ہے کم پہ راضی ہو جائے, ہو سکتا ہے کم پہ راضی نہ ہو, بولو بھائی میں 50,000 سے کم نہیں لوں گا. لیکن اگر آپ مزدور کو بلاؤ, بولو یہ گرمی میں گڑھا کھودو, کنواں کھودو, کہ کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا, بس اور کچھ نہیں ملے گا. وہ کھودے گا ہے بھائی, وہ بولے گا بھائی یہ ثواب تم لے لو. گڑھا کھودنا پھر بھی آسان ہے, الحم سے لے کے بناس تک رٹا لگا کے قرآن کو یاد کرنا, تیل نکل جاتا ہے انسان کا, تیل نکل جاتا ہے. اور ملتا کیا ہے؟ ثواب, اور کچھ نہیں ملتا. اور قرآن تراویح میں سنانا تو اور مشکل کام ہے. تراویح میں قرآن سنانا آسان نہیں ہے, اس کے لیے جو یاد کرنا وہ بہت معیاری یاد ہونا چاہیے. پھر پبلک کے سامنے کھڑے ہو کر آدمی کی ٹانگیں کیا ہوتی ہیں؟ ویسی کپ کپاری ہوتی ہیں, ایک عجیب روب ہوتا ہے. پھر پیچھے سے سامے کی گڑبڑیں, سامے جب غلط بتاتے ہیں نا, دل چاہتا ہے پیچھے مڑ کے ایک تھپڑ لگاؤ اس کو. ابھی یہ سامے ہیں نا ہمارے, یہ مجھے ٹوک رہے تھے, میں نے ان کو بولا یار تھوڑا سانس لینے دیا کرو. بعض دفعہ آدمی غلطی سے غلط آیت پڑھتا ہے, لیکن اس کو پتا ہوتا ہے غلطی ہو گئی ہے تو میں دوبارہ آ کے صحیح کر رہا ہوں. یہ کیا کرتے ہیں, بس جڑ ایک دم پکڑ لیتے ہیں, اس سے آدمی کنفیوز ہو جائے. تو 1-2 دفعہ پہلے بھی کیا, آج بھی کیا, آج میرا دل چاہ رہا تھا پیچھے مڑوں اور پکڑ لوں. کیا مسئلہ بھی, تو میں نے تجھ سے قرضہ لیا ہے کیا؟ ان کی بات کر رہا ہوں. اس میں کہتا ہوں اکثر آپ نے دیکھا قاری اور سامعوں میں جو سامع میں نا پھڈے چل رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو بھائی سانس تو لینے دے. پھر ہر سلام کے بعد آ کے کان میں کچھ خسر خسر کر کے جائے گا. تو اچھی خاصی ٹینشن ہوتی ہے. اور اس قرآن پڑھانے پر بھی قاری کو کیا ملتا ہے؟ ثواب. کیونکہ تراویح کی اجرت, تمام علماء کا اتفاق ہے, تراویح کی اجرت جائز نہیں ہے. تراویح کی اجرت جائز نہیں ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی یہی فتویٰ ہے, بنوری ٹاؤن کا بھی یہی فتویٰ ہے, جامعہ فاروقیہ کا بھی یہی فتویٰ ہے, دارالعلوم کرنگی کا بھی یہی فتویٰ ہے, جامعۃ الرشید کا بھی یہی فتویٰ ہے, جامعہ اشرفیہ لاہور کا بھی یہی فتویٰ ہے, اور پشاور کا اکوڑا خٹک کا بھی یہی فتویٰ ہے, اور وہاں کے جتنے صوبہ KPK کے بڑے بڑے مدارس ہیں ان سب کا, ہندوستان میں دیوبند کا بھی یہی فتویٰ ہے. تمام علماء کا جو بر صغیر کے ہیں ان کا یہی فتویٰ ہے کہ تراویح کی اجرت لینا جائز, بولو بھائی, نہیں ہے. تو اس پہ بھی کیا ملتا ہے؟ اتنی محنت پہ یاد کرتا ہے اور پھر پڑھتا ہے تو کیا ملتا ہے؟ ثواب. صرف ثواب کے لیے اتنی محنت, یہ یقیناً اللہ نے اپنے کلام کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ایک دفعہ ہم بیان سن رہے تھے بچپن میں, تو انہوں نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ سنایا کہ پچھلی قوموں میں نا ایک شخص نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا, اور اس نے کہا کہ 2-4 چیلے تو ہر آدمی کے ساتھ ہو جاتے ہیں, تو 2-4 اس کے ساتھ بھی ہو گئے. تو اس کو ڈر تھا اس ملک میں لوگ مجھے جان سے مار دیں گے, کہیں اور چلتے ہیں, وہاں جا کے جہاں اسلام زیادہ پھلا پھولا نہیں ہے وہاں جا کے میں نبوت کا دعویٰ کروں گا, تو میرا پہلا صحابی تو ہے, ٹھیک ہے نا, او ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے. تو چلے. تو پہلے اونٹوں پہ سفر ہوتے تھے, راستے میں کسی ملک میں ٹھہراؤ ہوا جہاں بہت شدید سردی تھی, اتنی شدید سردی. تو انہوں نے دیکھا کہ صبح 4 بجے کے وقت مؤذن کی اذان کی آواز آئی. تو جو جھوٹا نبی تھا نا وہ باہر نکلا, اس نے دیکھا کہ شدید سردی میں مسجد کے مینار پر کھڑا ہو کر, اس وقت تو لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا, مسجد کے مینار پہ کھڑا ہو کر مؤذن اذان دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, واشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے کہا بھائی یہ کسی جھوٹے نبی کی گواہی اس طرح سے, بولو بھائی, نہیں دی جا سکتی. اتنی سردی میں اپنی نیند قربان کر کے مسجد کے ممبر پہ چڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دے رہا ہے. تو ہمیں ایسا پروٹوکول, کیا خیال ہے ہمارے ساتھ ایسا, ہماری دکان نہیں چلے گی. اس نے کہا رجوع کر لو, اسی میں خیر ہے, نہ دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے.
تو عقل مند تھا, رجوع کر لیا. مرزا کی سمجھ میں نہیں آیا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا, اور یہ کتنا بڑا ہم پر احسان ہو گیا کہ آج ہم قرآن کو قرآن کی زبان میں پڑھ بھی سکتے ہیں. جن کو عربی نہیں آتی وہ تفسیر پڑھ لیتے ہیں, وہ تفسیر کے ذریعے سمجھ لیتے ہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. تو قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھ کے ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ اس میں غلطی, کیونکہ اختلاف فرقواریت بہت ہے نا, وہ کہہ رہے یوں ہیں, وہ کہہ رہے یوں ہیں, وہ کہہ رہے یوں ہیں, وہ کہہ رہے یوں ہیں. تو آدمی خود قرآن پڑھتا ہے, قرآن کیا کہہ رہا ہے بھائی, تو وہ اختلاف کیا ہو جاتا ہے, حل. ہاں پھر بھی کوئی حل نہ کرنا چاہے یا زبردستی غلط تفسیر میں ٹھونستا رہے تو ایک الگ بات. لوگ ایسا بھی کرتے ہیں. ایک دن میں رکشے میں آ رہا, تو وہ میرے رکشے میں کسی کا فون آیا. پہلے میں بہت فون سنتا تھا, فون آیا وہ طلاق کا, تو میں 3 طلاقیں دی تھی. میں نے کہا ہو گئیں. تو وہ رکشے والا مجھے کہتا ہے کہ 3 تو ایک ہوتی ہیں. رکشے والا, میرے ساتھ ایک میرے دوست بھی بیٹھے. میں نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہہ رہے قرآن میں لکھا ہوا ہے. اور غصے بھی ہونے لگا مجھ پہ. کہہ رہے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 1. میں نے کہا دکھا دو کہاں لکھا ہوا ہے. تو اس نے سورہ بقرہ کی کچھ 1-2 آیتیں یاد کی بھی تھیں. الطلاق مرتان, طلاقیں 2 مرتبہ میں ہیں. فامساکم بمعروف, 2 مرتبہ, تو 1 مرتبہ دے دی تو وہ تو 1 مرتبہ ہوا نا, 2 مرتبہ تھوڑی ہوا وہ. میں نے کہا 2 مرتبہ چاہے ایک مجلس میں ہو تو بھی 2 مرتبہ ہوتا ہے, الگ الگ مجلس میں ہو تو بھی. میں نے کہا دیکھو بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سبحان اللہ 33 مرتبہ کہا, یعنی نماز کے بعد حکم دیا کہ سبحان اللہ 33 مرتبہ کہو, تو وہ ایک مجلس میں جب 33 مرتبہ کہے گا تو اس کو ایک سبحان اللہ مانیں گے, یہ 33 سبحان اللہ مانیں گے. تو قرآن بھی کہہ رہا ہے طلاقیں 2 مرتبہ, 2 مرتبہ کے بعد اگر تیسری دے دی تو رجوع کا حق نہیں ہے. تو ایک مجلس میں اگر 2 مرتبہ دیں تو وہ بھی 2 کہلائیں گی. آپ جو کہہ رہے ہو کہ ایک مجلس میں 2 مرتبہ دیں تو 1 کہلائے گی, یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ پتہ نہیں کہاں سے چیزیں پڑھ کے ہر آدمی مجتہد بنا ہوا ہے کہ میں قرآن سے کہہ رہا ہوں, میں قرآن سے کہہ رہا ہوں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کا استعمال بہت سے لوگ غلط کرتے ہیں, ان کو غلط گائیڈ کیا ہوتا ہے. پھر کہنے لگے قرآن میں جو طلاق کا صحیح طریقہ بیان کیا گیا ہے وہ تو یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ اکٹھی 3 دی جائیں. میں نے کہا یقیناً قرآن میں طلاق کا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ وقفے وقفے سے دی جائیں, اور وہ سورہ طلاق میں اللہ نے طریقہ بیان کیا کہ وقفے وقفے سے دو, اکٹھی مت دو. یہاں اللہ نے بیان کیا کہ جس طرح بھی دو گے رجوع کا حق نہیں ہے. دونوں آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں ہم. طریقہ وہ ہے, یہ غلط طریقہ ہے, اور یہ غلط اسی لیے تو ہے کہ ہو جاتی ہے. بات سمجھے, نقصان ہو جاتا ہے نا, تبھی اللہ نے ہم پہ رحم کیا کہ اکٹھی دو گے معاملہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا, رجوع کا ختم ہو جائے گا, لہذا اکٹھی مت دیا کرو. اگر اکٹھی دینے میں کچھ ہو ہی نہیں رہا تو 1000 دو یا 1-2 بات تو برابر ہے, پھر پابندی کیوں لگائی؟ نہیں یاری بات سمجھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کوئی شخص آیا, بتایا کہ اس نے اکٹھی 3 طلاقیں دی. آپ غضبناک ہو کے کھڑے ہو گئے. صحابی نے کہا مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اڑا دوں. تو غضب اس لیے آیا نا کہ ہو گئی ہے, اگر نہ ہوئی ہوتی تو آپ کیا ایک مجلس میں دی ہے نا, 3 کیا 3000 بھی دے دیں, کوئی مسئلہ. غضب اس لیے آیا کہ گھر اتنے آرام سے گھر اجاڑ دیا. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں رکشے والے, ٹرک والے, سائیکل والے بھی کیا بنے ہوئے ہیں؟ مجتہد بنے ہوئے ہیں. تو قرآن کا وہ مطلب نہیں ہے جو ہر پاگل سے پاگل اٹھ کے لے رہا ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے یار. تو اللہ نے قرآن کی حفاظت کی, اور الحمدللہ قرآن کی جو تفاسیر ہیں ان تفاسیر کو, جو علماء کی لکھی ہوئی تفاسیر ہیں اہل حق علماء کی, قرآن کے الفاظ کی بھی اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا, قرآن کے معنی اور مفہوم کا بھی. تو ایک چیز ایسی ہے جس پہ ہم سب آ کے کیا ہو جاتے ہیں, جمع ہو جاتے ہیں. ایک چیز واحد ایسی رہ گئی ہے, جیسے کسی نے کہا مذاق ہے, یہ حقیقت نہیں ہے, کہ بھائی مولوی لوگ آپس میں ہر مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ بھی ہے جس میں اتفاق ہو؟ اس نے کہا ایک مسئلہ ہے جس میں سب کا اتفاق ہے. وہ کیا ہے؟ کہ کسی میں سے اتفاق نہیں کرنا ہم نے. ٹھیک ہے نا, ایک مسئلہ ہے جس میں سب کا کیا اتفاق, وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کسی مسئلے میں اتفاق. یہ لوگوں نے بنائی ہوئی باتیں, چٹکلے ہیں یہ, ان کو کلپ بنا کے نہ چلا دیں کہ علماء ایسے ہوتے ہیں. یہ بعض دفعہ ویسی غریبی میں بھی کچھ چیزیں آ جاتی ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا, صرف ذہنی تفریح ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا. 2-4 منٹ میں اپنی بات سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو وہ الحم سے لے کے جو والناس تک اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا, وہی حضرت عثمان نے جو جمع کیا پھر, اور وہ آج بھی مختلف عجائب گھروں میں رکھا ہوا ہے, وہی تراویحوں میں. اور تراویح جو ہے نا, اس سے قرآن کی جیسے حفاظت ہوئی ہے کسی اور ذریعے سے ایسی نہیں ہوئی ہے.
یہ تو اللہ نے تراویح کی جو نعمت ہے نا یہ صرف اس امت کو ملی ہے. اس سے پہلے کسی امت کو تراویح اگر مل جاتی تو ان کی تورات اور انجیل محفوظ ہو جاتی, وہ حفظ کرتے اور قرآن پورے دور کرتے وہ. تو یہ صرف اللہ نے مسلمانوں کو تحفہ دیا ہے تراویح کی نماز کا, کہ مسلمان تراویح میں قرآن پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, ایک ایک غلطیوں کو کہ نوک پلک کیا کرتے ہیں, درست کرتے ہیں, اور اس بہانے پھر درس قرآن کی محفلیں ہوتی ہیں. یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. تو دیکھو اللہ نے الحمد سے لے کے والناس تک اس قرآن کریم کو نازل کیا. اب اس قرآن میں احکام بھی ہیں کہ یہ کرو یہ مت کرو. وہ ہم انشاءاللہ اس پورے رمضان اب ہم وہ احکام چلائیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اس میں کچھ عقائد ہیں, نظریات ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنا ہے اور یہ والا عقیدہ غلط ہے. اللہ کے بارے میں یہ نظریہ ہونا چاہیے, یہ نظریہ صحیح ہے, یہ نظریہ غلط. پیغمبروں کے بارے میں یہ نظریہ ہونا چاہیے, یہ صحیح ہے اور یہ غلط. نہ پیغمبروں کی شان کو گھٹانا ہے نہ ان کی شان کو بڑھانا ہے. جتنی ان کی اللہ نے شان بیان کی ہے اس میں اکتفا کرنا ہے, کیونکہ پچھلی امتیں مشرکین تو برباد ہوئے شان کو گھٹا کے, اور ایمان لانے والے پچھلی امتوں میں وہ ان کی شان کو حد سے تجاوز کر کے. آج جو ہم نے پڑھی نا اس میں یہ بھی تھا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم, دین میں غلو مت کرو. تو اعتدال کی راہ. تبھی قرآن میں دوسرے پارے میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تم کو معتدل امت بنایا ہے, بڑے اعتدال سے تم چلتے ہو. پچھلی امتوں کی طرح ڈس بیلنس نہیں ہوئے, نہ بہت اوپر نہ بہت, ہر چیز میں تمہارے کیا ہے, اعتدال ہے. اس پر میرا ایک بڑا بیان ہوا تھا, بہت مقبول ہوا تھا کہ یہ امت معتدل کیسے ہے, کیسے یہ امت معتدل ہے. ہر چیز میں نا جو ہمیں حکام دیے وہ بالکل کیا ہیں, اعتدال والے. عیسائیوں میں تھا کہ دنیا چھوڑ کے جنگلوں میں نکل کے عبادت کرو, اور یہودی آ گئے بالکل دنیا پرستی کی طرف. اسلام میں کیا ہے, اعتدال, کہ بھائی دنیا بھی کمانی ہے اور مسجد کو وقت بھی دینا ہے. عیسائیوں میں آ گیا کہ نکاح کرنا ہی نہیں ہے, راہب بن کے رہنا ہے, اور ان میں آ گیا زنا. اس امت میں کیا آ گیا, اعتدال. اسی طرح عورت کے حقوق کے معاملے میں ایک زمانے میں یورپ میں عورت کو جانوروں سے بدتر سمجھا جاتا تھا, اب بالکل مرد کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے. یہ پہلے ادھر غلوف تھا, اب کیا ہے, اسلام نے اعتدال دیا کہ نہیں بھائی یہ مخلوق ہے, اس کا وراثت میں حصہ ہے, مگر گھر کا سربراہ کون ہے. تو ہر چیز میں اعتدال. بچوں کے بارے میں یورپ میں پہلے بے انتہا ظلم ہوتا تھا, بہت ظلم ہوتا تھا. پھر بچوں کے جب حقوق ملے تو باپ کو اجازت ہی نہیں ہے بچے کو ہاتھ اٹھائے, تھپڑ لگائے پولیس آئے گی. اس امت میں اعتدال ہے. بچوں سے حسن سلوک کا حکم ہے, 7 سال تک 3 سال محبت سے, 10 سال میں بھی نہیں مان رہا چترول, تو بولو بھائی. یہ بھی نہیں کہ ہر وقت پکڑ کے کوٹتے رہو, اور یہ بھی نہیں کہ بالکل ہی اس کو. ایک چیز وراثت کے معاملے میں اعتدال, اور حقوق کے معاملے میں اعتدال, والدین کے معاملے میں اعتدال. یورپ میں ابا اماں اولڈ ہاؤس میں, ابا اماں کہاں, کوئی حق ہی نہیں ہے بیچاروں کا. اور بعض علاقوں میں دستور ہے کہ اولاد ابا اماں کی بالکل کیا ہوتی ہے, غلام. بچے کے اپنے کوئی رائٹس ہوتے ہی نہیں ہیں. اسلام میں اس میں بھی کیا ہے بھائی, ابا اماں کے بڑے حقوق ہیں, لیکن اس کی بھی کیا ہے ایک باؤنڈری, اس سے آگے ابا اماں بھی نہیں بڑھ سکتے. اسلام سے پہلے عورت کو ایک پراپرٹی سمجھا جاتا تھا, زبردستی شادی کر دی اس کی, ٹھیک ہے نا, جہاں چاہو اس کا نکاح کر دو. تو اسلام نے اس میں بھی عورت کو کیا دی, رائٹ دیا کہ اس کی مرضی کے بغیر نکاح, بولو بھائی, نہیں ہو سکتا. تو بہت ساری چیزیں ہیں. حلال و حرام کے معاملے میں مشرکین نے بہت سی حلال چیزیں بھی حرام کی بھی تھی اپنے اوپر, اور جنہوں نے حلال کی وہ کتے بلی بھی کھانا شروع کر دیے, سور بھی کھا رہے ہیں. اسلام نے اس میں بھی دیکھو, ہندو کیا کرتے ہیں, گوشت سرے سے حرام, جو ہندوؤں کا اصل مذہب ہے, صرف سبزی ویجیٹیرین, گھاس پھوس. اس کے علاوہ ہم ترکی میں جاتے تھے, اتنا سارا سیلڈ لا کے رکھتے تھے ہمارے سامنے. ابھی ازبکستان گئے, وہاں بھی سیلڈ. ابے بھائی, اور پھر کافی دیر بعد کھانا آتا ہے, پہلے وہ سیلڈ ہی کھاتے رہتے ہیں, اور یہ کہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے. اس دفعہ جب ازبکستان میں, ترکی میں تو برداشت کر گیا میں, پوری ٹرے یار سیلڈ کی لا کے رکھ دی ہے, کھائے جا رہے ہیں, کھانا کب آئے گا, اور پھر کھانے کے لیے جگہ ہی نہیں بچتی. ابھی جب ازبکستان کا دورہ ہوا, ان لوگوں کی بھی یہی رسم, سیلڈ. تو جب 2-3 دن ہو گئے نا, میں نے ان سے کہا, ان کو بولو ہم لوگ بکری نہیں ہیں, ہم لوگ چارہ نہیں کھاتے,
ہم چارہ کھانے والے، یہ تو میں اپنی بکریوں کو کھلاتا ہوں، اپنی بکریوں کو کھلاتا ہوں، میں کھانا دو بھائی. تو وہی ہوا، ایسے کمزور ہونا شروع ہو گیا بالکل. اور رکھی ہے، یہ بھی یاد رکھو، بر صغیر افغانستان ان ملکوں کی نعمت ہے روٹی. دنیا میں روٹی یہ کہیں نہیں کھائی جاتی. جو پاور اللہ نے اس روٹی میں رکھی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں رکھی ہے. یہ روٹی کھاؤ پھر دیکھو جسم میں طاقت کیسے آتی ہے. آپ کہیں پھر وہ قوم اتنی طاقتور ہے، وہ طاقت کے لیے اور بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، وہ اور بہت سارے ان کے. ہم لوگ تو صرف روٹی ہی طاقت کی چیز کھا رہے ہیں نا، اس کے علاوہ بھی تو پتہ نہیں کیا کیا الٹی سیدھی چیزیں کھا رہے ہیں. تو لیکن یہ روٹی بڑی اس سے پھر فضائل ابھی بہت ہو جائے گا پھر. تو اللہ تعالیٰ کیا بات کر رہا تھا، میں سمیٹوں جلدی سے. ہاں، یہ امت کیا بنائی اللہ نے؟ معتدل. تو آپ انشاءاللہ اب ہم رمضان میں قرآن کے احکام بیان کریں گے. ہر چیز میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام نے ہر چیز میں کیا رکھا ہے؟ بیلنس. ہر چیز میں بیلنس. تو وہ عقیدے میں بھی، نظریات میں بھی، احکام، پھر اللہ کے حقوق، پھر مخلوق کے حقوق، ہر چیز میں اسلام کس میں لے کے چلا ہے؟ ایک اعتدال کی راہ لے کے چلا ہے. اور اس کو پھر قرآن نے دعویٰ کیا فطرت اللہ، یہ وہ نیچر ہے جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اس سے ہٹو گے تو نیچر سے ہٹ جاؤ گے. جو جتنا ہٹے گا وہ نیچر سے اتنا ہی دور ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ سورہ بقرہ میں جو کچھ احکام ہیں موٹے موٹے وہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا. سوال پہلا بچہ 8 ماہ کا ہے، دوسرے کوئی بات نہیں، ہونے دو بھائی، حمل ضائع نہیں کرو. اگر میرے انکل مجھ سے 1 لاکھ روپے لیتے ہیں اپنے کاروبار میں لگانے کے لیے اور ہر ماہ مجھے 5,000 روپے منافع دینے کا کہتے ہیں، جائز نہیں ہے. ان سے بولو 1 لاکھ پہ جتنا پروفٹ کمائیں گے اس پروفٹ میں سے اتنے % مجھے دیں، اتنے % خود رکھیں. بڑے بڑے علماء کرام ٹی وی پر آتے ہیں، وہاں بے پردہ عورتیں بھی ہوتی ہیں اور بے پردہ عورتیں ویسے بھی بیٹھی ہوتی ہیں. علماء کرام کو وہاں جانا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ پردہ کرنا عورت پہ فرض ہے، مرد پہ فرض نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر کسی پروگرام میں بے پردہ عورت آتی ہے تو وہ عورت گناہگار ہے، مرد گناہگار نہیں ہے. لیکن ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا. اگر بالکل ایسے ہاف سلیوز میں خواتین لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، جوان عورتیں، اور بیہودہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو وہ مجلس علماء کے وقار کے بہرحال کیا ہے؟ خلاف ہے. ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا. علماء کے وقار کے بھی کچھ چیزیں خلاف ہوتی ہیں. مجھے بھی ٹی وی میں آفر آئی، جوان لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں، بلایا گیا، میں نہیں گیا. میں نے کہا ان لڑکیوں کو ہٹاؤ یا کم از کم ان کو پراپر ڈریس پہنا دو، پورا ان کا جسم ڈھکا ہوا ہو. چلو ٹھیک ہے، چہرے کا مسئلہ میں اختلاف کی وجہ سے گنجائش نکالی جا سکتی ہے کہ پراپر اسکارف ہو اور پورا کیا ہو ان کا ڈریس مکمل ہو ان کا. تو کچھ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسی مجلس ہوگی جو شاید اس میں بیٹھنے میں کچھ گنجائش ہو. لیکن جو جس طرح کا ان کا لباس ہوتا ہے وہ لباس علماء کے وقار کے خلاف ہے. تو علماء کو اس میں قطعاً نہیں جانا چاہیے. اس کی بالکل ایسے مثال ہے کہ سفر میں جب بھی میں جاتا ہوں نا تو سیلفی گیری بہت ہوتی ہے. مفتی صاحب ذرا آئیں یہاں، مسکرائیں، اسمائل، ایک تصویر کھینچی، پھر اسمائل، پھر ایک تصویر. تو جب وہ تصویریں فیس بک پہ لوگ ڈالتے ہیں تو لوگوں کے تبصرے ہوتے ہیں یہ مفتی صاحب دیکھو فنکاروں اداکاروں کی طرح اسٹائل مار رہے ہیں. وہ تصویریں میں نہیں کھنچواتا. ڈیجیٹل تصویر کو اگرچہ ہم جائز سمجھتے ہیں کیونکہ یہ تصویر میں داخل نہیں ہے، لیکن ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا. یہ جو پوز بنا کے علماء کے لیے تصویریں کھینچنا، اب یہ والی، اب اس اسٹائل سے، یہ علماء کے وقار کے خلاف ہے. یہ فنکاروں اور اداکاروں پہ جچتی ہیں یہ چیزیں، علماء پہ نہیں جچتی. ابھی میں کسی نے مجھے ایک تصویر بھیجی، میں ازبکستان میں یا کسی ملک میں جہاز پہ چڑھ رہا ہوں، چڑھتے ہوئے کسی نے تصویر لی تو میں پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہوں نا اس کو، میں تو ویسے ہی دیکھ رہا تھا یہ کیا کر رہا ہے. تو تصویر آ گئی، کسی نے لکھا کہ ایسا پوز مارا ہے اور کسی نے طنز کیا کہ یہ تو اداکار بھی ایسا پوز نہیں مارتے. تو بھائی وہ میں نے پوز نہیں مارا، مجھے الحمدللہ کوئی شوق نہیں ہے یوں بدل کے پوز مارنے کا. یہ علماء پہ سوٹ، یہ چیزیں سوٹ، ہر کا جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا، چھچور بنا کے لاتا ہے یہ. تو اس لیے میں کوشش اکثر یہی کرتا ہوں کہ اس طرح کے اسفار میں میری تصویریں کمائیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا میں جو لائیو کوریج کرتا ہوں اس میں بھی اپنی شکل اکثر نہیں دکھاتا. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں خود اپنے آپ کو تو دکھائیں، تو کبھی کبھار یوں کر کے دکھا دوں تاکہ یقین آ جائے کہ میں ہی بنا رہا ہوں. اکثر میں نہیں بناتا، لیکن لوگ بنا رہے ہوتے ہیں، اس کو روکنا ممکن نہیں ہے. تو اسی طرح اس طرح بے پردہ خواتین لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہوں تو علماء کا ان کے بیچ میں جا کے بیٹھنا، جائز ناجائز کی بحث ایک الگ ہے.
لیکن یہ علماء کے وقار کے خلاف ہے. ہاں ایک صورت ہے کہ آپ ان لڑکیوں کو تبلیغ کے لیے گئے ہوئے ہو. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے یونیورسٹیوں میں کو ایجوکیشن سسٹم ہے, وہاں علماء کو بیان کے لیے بلایا جاتا ہے, تو پھر علماء وہ موقع چھوڑتے نہیں ہیں, اس لیے کہ ان کو اگر سمجھایا جائے کہ پردے کا انتظام کرو, یہ کو وہ لوگ نہیں کرتے, تو پھر وہ ایسے لوگوں کو بلا لیتے ہیں جو ان کو غلط گائیڈ کرتے ہیں. تو بڑی برائی سے بچنے کے لیے چھوٹی برائی, تو ایسی صورت میں پھر یونیورسٹی میں جانا پڑتا ہے. پھر انسان جا کے ان کو, پھر لوگ اس پہ بھی تصویر لیتے ہیں, دیکھو بے پردہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی اور یہاں عالم بیان کر رہا ہے. وہ بھائی وہ اس لیے بیان کر رہا ہے کہ ابھی بے پردہ ہیں, دین سے دور ہے, کچھ باتیں سنیں گی, آہستہ آہستہ انشاءاللہ دین کے قریب آ جائیں گی. تو یہ ٹھیک عمل ہے. اچھا بھائی, اگر 5 یا 10 روزہ تراویح پڑھنا جائز ہے, بدعت نہیں ہے, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, حضرت عمر کے دور میں اپنی آسانی کے لیے تراویح کو کبھی 5 یا 10 روزہ نہیں کیا گیا, تو اس عمل سے بدعت کی بو نہیں آئے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تراویح 29 یا 30 دن پورے ہوتی تھی. رہا یہ کہ 10 روزہ نہیں کیا گیا, 10 روزے کا مطلب ہوتا ہے 10 دن میں پورا قرآن ختم. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو تراویح ہوتی تھی وہ بہت لمبی ہوتی تھی, اس میں ایک قرآن نہیں ختم ہوتا تھا, پتہ نہیں کتنے ختم ہوتے تھے, یہ ہمیں معلوم نہیں ہے, کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ عشاء کے بعد شروع کرتے کرتے سحری کے وقت تک چلتے تھے وہ, کیونکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ لاٹھیوں کے سہارے سحری کرنے گھر جا رہے ہوتے تھے صحابہ کرام, اتنی لمبی تراویح ہوتی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ تو 10 روزہ بھی جائز ہے بشرطے کہ آپ سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھ سکتے ہوں. اور اگر وہ اسپیڈ مار رہا ہے 10 روزہ ایسی اسپیڈ کہ یعلمون تعلمون کے سوا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, اور پیچھے لوگ بھی گر رہے ہیں بے ہوش ہو کے, اور کوئی یہ کر رہا ہے, کوئی گھٹنے پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے, یہ پھر قرآن کے ساتھ مذاق ہے. تو اسٹیمنا ہے تو 10 روزہ بھی پڑھیں, لیکن پھر تراویح چھوڑیں نہیں, پورے مہینہ پھر پڑھتے رہیں تاکہ ایک سنت موقدہ کا ثواب حاصل ہو, چھوڑنا نہیں چاہیے. پرفیوم لگانا اگر جائز ہے تو اس میں الکوہل ہوتا ہے, الکوہل کا خارجی استعمال جائز ہے. سمجھ رہے ہیں؟ میرا نام عبد الجبار ہے, میری والدہ اور میری طبیعت بہت خراب ہے, دعا کر, دل سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی والدہ کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. ابے بتا تو دیا, حمل ضائع نہیں کر سکتے بھائی, دودھ چھڑوانا پڑے گا, کوئی بات نہیں, پہلے بچے کا دودھ چھڑوانا پڑے, کچھ نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اس بارے میں, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پہلے حکم دیا تھا کہ جب تک ایک بچہ اپنی دودھ کی مدت مکمل نہ کر دے دوسرے کی ولادت وقتی طور پر روک لو, لیکن پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر حمل ٹھہرتا ہے تو ٹھہرنے دو, اس سے پہلے بچے کو نقصان نہیں ہوگا, اس کے جتنا مقدر میں دودھ ہے وہ آرام سے پی لے گا, باقی کس پہ آ جائے گا؟ روٹی پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے, روٹی کھائے. یہ بھی ایک بات بتا دوں, میرا ایک بیان ہوا تھا, میں نے کہا تھا بچے کے لیے 6 مہینے دودھ بہت ضروری ہے, 6 مہینے کے بعد بہت ضروری نہیں ہے. اس پہ جو میری طبیعت سے لوگوں نے دھویا ہے نا مجھے, یہ ڈاکٹروں کی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ نہیں بچے کو تو 2 سال تک دودھ پلانا چاہیے. جب کوئی دعویٰ کرے نا اس کے ایک ایک الفاظ دیکھا کرو کہہ کیا رہا ہے. میں نے کہا ضروری 6 مہینے تک, بہت کیا ہے ضروری, یہ نہیں کہا کہ 6 مہینے کے بعد مفید نہیں ہے. جو 6 مہینے تک اگر دودھ نہ ملے تو یہ ڈینجرس ہے, نقصان دہ ہے, بہت سخت نقصان ہوگا بچے کو. 6 مہینے اگر تمیز سے اس کو دودھ مل گیا تو وہ بڑے خطرے سے باہر نکل گیا. اب اچھی بات ہے اس کو پلاتے رہیں, اچھی بات ہے پلاتے رہیں, لیکن فوکس اب ٹھوس غذاؤں کو بولو بھائی زیادہ کریں. مائیں کیا کرتی ہیں کہ دودھ کی ویلیو ان کی نظر میں زیادہ ہوتی ہے, تو 6 مہینے کے بعد بھی دودھ ہی پلاتی رہتی ہیں اور بچے کا پیٹ بھرتی رہتی ہیں, جس سے وہ ٹھوس غذا پہ نہیں آتا, اس سے بچہ کمزور ہوتا ہے. نہیں آ رہی بات؟ کیونکہ آپ کسی چائلڈ اسپیشلسٹ سے پوچھ لیں, وہ یہ کہے گا کہ 6 مہینے کے بعد ٹھوس غذا بچے کے لیے ضروری ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو اب ٹھوس غذا کے لیے ضروری ہے کہ دودھ اگر اس کو پلا رہے ہیں تو پلائیں, لیکن ٹھوس کی جگہ بھی باقی رکھیں. اب اتنا دودھ اگر اس کو پلاتے رہیں گے کہ اس کو بھوک ہی نہیں لگے گی, تو پھر بچے کی گروتھ میں کیا ہوگی؟ کمی ہوگی. اور یہ ڈاکٹر ہی کی باتیں کر رہا ہوں. ایک چائلڈ اسپیشلسٹ نے مجھے بتایا, بہت بڑے چائلڈ اسپیشلسٹ تھے وہ. میرا بچہ بیمار تھا ایسے نا, وہ بھی تقریباً 1.5 سال کا تھا, دودھ اس کا چھڑا دیا تھا, بیمار رہنے لگا تھا, کیا مسئلہ تھا اس کے ساتھ. میں ڈاکٹر کے پاس لے گیا, میں نے کہا اس کی فیڈ تو ہو نہیں رہی اس کی. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, روٹی کھلاؤ, روٹی ٹھیک ہے نا.
پھر انہوں نے مجھے بتایا, انہوں نے کہا جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے نا, یہ ایک عمر ہو جاتی ہے, تو دودھ سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ ٹھوس غذاؤں کی. انہوں نے کہا آپ روٹی چھوڑ دو اور سارا دن دودھ پیتے رہو, کمزور ہو جاؤ گے, اور دودھ نہ پیو صرف روٹی کھاؤ تو کمزور نہیں ہوگے, اور دودھ بھی پی لو اور روٹی بھی کھا لو تو نور اللہ نور. کیا خیال ہے؟ لیکن فوکس پہلے کس کو کرنا ہے؟ روٹی کو. تو 6 مہینے کے بعد بچے کو دودھ پلائیں, بہت مفید ہے, ماں کا دودھ بہت فائدہ مند ہے, لیکن اتنا نہ پلائیں کہ روٹی نہ کھا سکے. پھر وہ اب بھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر پولیس کا کیس ہے, یہ پولیس سمجھائے گی آپ. تو دعویٰ سمجھتے نہیں ہے کہ بندہ کہہ کیا رہا ہے, ایک بس فیس بک اور یوٹیوب پہ نا توپے لے کے, ابے یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہا ہے, ابے تو مفتی ہے, تو ڈاکٹروں کی باتیں کیوں کر رہا ہے بیٹھ کے. بھائی ایک میرے پاس چینل ہے, لاکھوں لوگوں تک میں اپنی بات پہنچا سکتا ہوں, تو اگر کوئی ڈاکٹروں کی بات بھی ہے اور ڈاکٹروں سے تصدیق شدہ بھی ہے, تو اگر مجھے موقع مل رہا ہے تو پھیلانے میں, تو اس میں اور پیسے بھی نہیں لے رہا اس چیز کے میں. اور افسوس جب ہوتا ہے جب کسی ڈاکٹر کا تبصرہ آتا ہے, اس لیے آتا ہے کہ وہ میرا دعویٰ سمجھا ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اور یہ جو قرآن میں آتا ہے نا, مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں, یہ ترغیب نہیں ہے, یہ انتہا بیان کی گئی ہے کہ 2 سال کے بعد, یعنی یہاں تک ہے, کیونکہ آگے آتا ہے لمن اراد ان یتم الرضاعہ, جو یہ چاہتے ہیں کہ رضاعت مکمل کرائیں تو وہ 2 تک پلا سکتے ہیں. پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ مائیں بچوں کو دودھ نہ چھڑائیں, پلاتی رہیں. بچے کو دودھ چھڑانے سے اس میں کیلشیم کی کمی کا خطرہ ہے, لیکن روٹی کو فوکس 6 مہینے بعد اس پہ بھی اتنی ہی توجہ دے جتنی دودھ پہ توجہ دے رہی ہیں. ایسے عورتیں منتیں مان رہی ہوتی ہیں, یا اللہ اگر آج اس نے آدھی روٹی کھا لی, میں 4 رکعت نفل پڑھوں گی. تو یہ اسی وجہ سے تو ہے کہ بچپن سے اس کو کیا بنا کے رکھا ہوا ہے؟ چھوئی موئی بنا کے رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.